بنی اسرائیل کی تقریباً 2000 سالوں کی ہسٹری، سلیمان علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی 2000 سالوں کی وہ داستان جسے آج آپ میں سے شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ میں آج 4000 سالوں میں سے پچھلے 2000 سال کی کہانی اس لیے سنا رہی ہوں کیونکہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا ماضی تھا، جو ان کا پاسٹ تھا، وہ ہمیں ہمارا پریزنٹ یعنی حال دکھائے گا۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنوایا تھا جنات کی مدد سے، اور ساتھ ہی بیت المقدس بھی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھے اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دینا جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کر لی ہوگی۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 12734 میں ہے۔ خیر، اب ایک بات یاد رکھیں کہ جس مسجد اقصیٰ کو ہم سب ٹی وی پر دیکھتے ہیں وہ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بنوائی تھی۔ سورہ نمبر 17 سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ الاقصیٰ صرف ایک مسجد کا نام نہیں ہے، وہ مسجد تو عمر بن الخطاب نے بنوائی تھی۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد یعنی کعبہ، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور دوسری مسجد ایلیا یعنی مسجد اقصیٰ بنائی گئی تھی، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی، اور دونوں مسجدوں کی تعمیر کے دوران میں 40 سال کا وقت گزرا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا یعنی اللہ کا بندہ، اور انہی کی اولادوں اور نسلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعنی یعقوب کی اولادیں۔ ایک لمبے عرصے کے بعد بنی اسرائیل مصر یعنی ایجپٹ چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور وہاں پھر بنی اسرائیل فرعونوں کے غلام بن گئے تھے، جس کے کافی عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر یروشلم لے گئے اللہ کی مدد کے ساتھ، اور پھر انہیں اللہ کی طرف سے تابوت سکینہ دیا گیا، جس کے بارے میں آپ کو ہسٹری مل جائے گی۔ اس میں کچھ مقدس صحیفے اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی تھی، اور من و سلوہ میں سے من تھا۔ خیر، پھر یوشع بن نون اس تابوت سکینہ کو یروشلم لے گئے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل کے سبھی 12 قبیلوں کو متحد کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے پہلی بار بیت المقدس کو عبادت کے لیے خاص جگہ بنا دیا، اور تابوت سکینہ کو بیت المقدس میں رکھ دیا۔ بخاری حدیث نمبر 3886، مسلم حدیث نمبر 45، مشکات حدیث نمبر 5866، مسلم حدیث نمبر 5866 میں جو معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بیت المقدس صرف مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ 37 ایکڑ پر پھیلی پوری پہاڑی بیت المقدس ہے، جس کو القدس، الاقصیٰ، مسجد ایلیا، اقصیٰ کمپاؤنڈ اور ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جس پر دنیا کے 3 بڑے ریلیجنز دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی مقدس اور پاک جگہ ہے۔ کیونکہ اس 37 ایکڑ کی پہاڑی جو ایک دیوار کے درمیان ہے، اس میں مسجد اقصیٰ بھی ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور مقدس سرزمین بھی ہے، اور اس میں ہیکل سلیمانی بھی ہے جو یہودیوں کے لیے نایاب ہے، مقدس ہے، قیمتی ہے۔ اور اس پہاڑی پر ہی ایک چٹان موجود ہے جس کو صخرہ کہتے ہیں۔ یہ چٹان بھی بہت خاص ہے، اس چٹان سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ اسی چٹان پر سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ رکھوایا تھا، اور اس چٹان پر گولڈن گنبد ہے جس کو ڈوم آف دی راک کہتے ہیں، اور اس پہاڑی پر تھوڑی دور ہی مسجد اقصیٰ موجود ہے جس کو عمر بن الخطاب نے بنوایا تھا۔ اب کرسچنز کے لیے بھی یہ جگہ دنیا کا دوسرا سب سے مقدس مقام ہے، کیونکہ ان کے مطابق اس پہاڑی پر ہی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تھا۔ اس پہاڑی پر ہی ایک محراب ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ لیکن یہودیوں کے لیے یہ پہلے نمبر پر سب سے مقدس ترین جگہ ہے، ان کی عبادت گاہ، ان کا واحد قبلہ، جس کی اب صرف ایک دیوار ہی باقی بچی ہے، جس کو ویسٹرن وال، ویلنگ وال یا دیوار گریا کہتے ہیں۔
یہودی اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، تورا پڑھتے ہیں اور اس گرے ہوئے قبلے کو، اپنے کعبے کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اس پوری پہاڑی پر وہ جوتے بھی پہن کر نہیں جاتے، اور ان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اسی چٹان پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی دینی چاہی تھی۔ اس جگہ پر ہی یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب دیکھا تھا، اور اس جگہ سے ہی آدم علیہ السلام کی مٹی لی گئی تھی، اور اس پہاڑی پر ہی سلیمان علیہ السلام نے پہلا ہیکل بنوایا تھا جس کو گرا دیا گیا تھا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اس بیت المقدس کے مسلمانوں کے پاس ہونے کو ہلکے میں نہیں لیا۔ اس لیے 1967 میں جب اسرائیل پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا تو IDF یعنی اسرائیل ڈیفنس فورس کے چیف رقبی شلومو گورن نے مسجد اقصی کو بم سے گرانے کا بھی ارادہ کر لیا تھا، جو کہ اللہ کے رحم سے ممکن نہیں ہو سکا۔ البتہ قبضے کے چند گھنٹوں بعد ہی یہودیوں کے دو بڑے اسکالرز یزاق اور یہودا نے ریڈیو پر اناؤنس کیا تھا کہ جب ہمارا تیسرا ہیکل بن جائے گا تب ہم اس میں جائیں گے۔ فی الحال صرف اس دیوار کے سامنے ہی عبادت کرنی ہے اور پہاڑی پر جوتوں کے ساتھ نہیں جانا۔ لیکن پھر 9 دن بعد شلومو گورن اپنے 50 یہودیوں کے ساتھ تابوت سکینہ کی ایک ریپلیکا لے کر جشن مناتے ہوئے ٹیمپل ماؤنٹ پر چڑھنے لگا تو مسلمان بھی کھڑے ہو گئے کہ ہم کبھی بھی تمہیں اپنی مقدس جگہ لینے نہیں دیں گے۔ اسی دن اسرائیل کے پرائم منسٹر لیوائی اشکول نے ایگریمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے، یروشلم اسرائیل کا ہوگا لیکن بیت المقدس مسلم مینجمنٹ میں ہوگا۔ اسرائیل اس پہاڑی پر اپنا جھنڈا نہیں لہرائے گا، مگر اس کی سیکیورٹی اسرائیل کے پاس ہی ہوگی، اور صرف اس دیوار تک ہی انہیں اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادت وہاں کر سکتے ہیں۔ اور 1967 سے لے کر آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یروشلم سٹی اسرائیل کے انڈر ہے، جبکہ بیت المقدس جارڈن یعنی اردن کے اسلامک وقف کے انڈر آتا ہے۔ اقصی کمپاؤنڈ کے 11 دروازے ہیں، جن میں سے 10 دروازے مسلمز کے لیے جبکہ صرف 1 دروازہ غیر مسلمز کے لیے ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو مسلمز، یہودی اور عیسائیوں میں سے کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، بلکہ اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ یہ تو بس صرف اس پہاڑی کے بارے میں ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو آج سے 2970 سال پہلے کی دنیا میں لے جاؤں گی، جب سلیمان علیہ السلام نے پہاڑی پر اپنا پہلا ہیکل بنوایا تھا۔ اس بے مثال کہانی کو سننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ آگے کی ویڈیوز آپ مس نہ کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔